فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أزهق الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم صل على محمد وآل بے شک خالق دو جہاں جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، اس نے اس کائنات کو بنا کر اپنی مخلوق کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ مخلوق کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اور احتیاج ہے تمام کو پورا کرنے کے لیے خالق دو جہاں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ رزق دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ اپنی عطائیں مسلسل عطا کرتا ہے، اور جب وہ عطائیں اپنے بندوں پر کرتا ہے، اپنی مخلوق پر کرتا ہے، تو جیسی مخلوق ہے ویسا اس کا رزق کا انتظام کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو اگر انہیں سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کے وجود کی دلیل کیا ہے، سبحان اللہ، ہم سامنے موجود ہیں، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ انسان کی ضمیر نے فیصلہ کیا۔ تو جو ضمیر یہ فیصلہ کرتا ہے، وجدان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا وجود ہے، وہی وجدان یہ فیصلہ کرتا ہے کوئی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور وہ ایسا خالق ہے کہ جو چونٹی سے لے کر اپنی بڑی سے بڑی مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ بہت اس کی عطائیں مسلسل ہیں۔ بے شک ہے کوئی کہ جو معرفت کی وادی میں اتر جائے اور جب معرفت کی منزل میں کمال کی منزل پر ہو تو مختصر مناجات اس کی زبان مبارک سے ایسے جاری ہوتی ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو میرا پروردگار ہے، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ انہی ہستیوں نے توحید کو بیان کیا، انہی ہستیوں نے توحید کی وضاحت کی جب چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق واللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کی توحید کا اقرار نہیں کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کیا تو نے کبھی کشتی میں بیٹھ کر سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا سفر۔ امام نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تو کشتی میں سفر کر رہا ہو اچانک طوفان آ گیا ہو؟ کہا ایسا ہوا جب میں کشتی میں سفر کر رہا تھا اچانک طوفان آیا۔ کہا جب طوفان آیا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ کہا کیفیت یہ تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس اب ڈوب جاؤں گا۔ امام نے فرمایا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو کہنے لگا میرے دل کی کیفیت اس وقت یہ تھی ہے کوئی جو شاید اب بھی مجھے بچا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا مایوسی میں جو ذات دل کو سہارا دیتی ہے وہ اللہ کی ذات کو دل کو سہارا دے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔
آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام لہریہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ توحید کو بیان کریں. امام نے فرمایا میں نے توحید کو پہچانا کیسے؟ دلیل انفسی کے ذریعے پہچانا اور دلیل افاقی کے ذریعے پہچانا. دلیل انفسی یہ کہ میں نے اپنے جسم پر غور کیا اور جب غور کیا تو جسم کے ایک ایک اعضاء کو میں نے مناسب جگہ پر پایا. میں اس میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا ہوں. عزیزان محترم اب ایک سوال ہے پروردگار عالم نے ناک کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہ یہاں بھی رکھ سکتا رہا لیکن اس وجہ سے رکھا جب کوئی شاید دہن تک جانا چاہے منہ تک جانا چاہے پہلے انسان اسے سوکھ لے یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں. اور اس کے بعد دلیل آفاقی سے میں نے پہچانا. کائنات پر غور و فکر کیا. یہ سورج، یہ چاند، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ لہتا سبزہ اور یہ جانور، یہ سب کیا ہے؟ یہ رات و دن کا آنا جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. میر تقی میر کہتے ہیں ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سنتا ہوں وہ تیری ہے. اور معرفت کی منزل میں کچھ آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران کے دعاؤں سے کیا کیا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران کے دعاؤں سے کیا کیا دیکھو. عزیزان محترم ہو سکتا ہے انسان کی آنکھ دھوکہ کھا جائے لیکن جب انسان دل کی آنکھ سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. کلام اقبال معرفت کی منزل میں آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، ایسا دل اللہ سے طلب کرو کہ جس دل میں آنکھ ہو تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. کلام اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. انسان آنکھ سے تو دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن دل کی آنکھ سے دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے. کائنات کی نشانی کو دیکھتا جائے اللہ کی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا. اسی بات کو خالق دو جہان نے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے نشانیاں ہیں. اور خود انسان ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی معرفت کے لیے. عزیزان محترم مولا کائنات نے کیا فرمایا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. صلوات اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جو توحید معرفت کے کمال کی منزل پر تھے وہ جب خیبر کو فتح کرتے ہیں تو اب ذاتی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ میں نے خیبر کو فتح کیا. نہیں، جب خیبر کو فتح کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میں نے باب خیبر کو قوت انسانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا. سبحان اللہ. اس فخر و مباحات کی منزل پر مولا کائنات اپنی طاقت کا اندازہ کروا رہے ہیں کہ میں نے باب خیبر کو قوت انسانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے اٹھایا. اور خیبر کی منزل پر پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے فرمایا لے آؤ کہ اپنا رایا مدد رجلان کرنار غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جرار ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. میں کہوں یا رسول اللہ آپ کو چاہیے کہ بس کہہ دیجئے کہ کل میں علم علی کو دوں گا، لیکن کیا فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جرار ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. تو پیغمبر نے خیبر کے دن اعلان کر دیا اور جس کے ہاتھ میں علم دیکھنا سمجھ جانا وہ مرد بھی ہے جرار بھی ہے کرار بھی ہے غیر فرار بھی ہے. سیان حیدر کرار کی صحت سلامتی کے لیے خصوصاً علامہ عمران زیدی صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات.
اور یہی علم حسین ابن علی نے کربلا کا میدان میں ایک ایسی ہستی کو دیا جو علمدار حسینی، جو صفائے سکینہ، عباس کون؟ ٹوٹے دلوں کی آس، عباس کون؟ باب الحوائج، جس کے در سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کربلا میں سقائیت کی منزل پر، معراج کی منزل پر ہیں، ورنہ مسجد کوفہ ہے، مولا کائنات تشریف فرما ہے، اور ایسے میں میرے آقا مولا حسین ابن علی کو پیاس لگی، کہا پانی چاہیے، غلام قمبر دوڑے مولا کی خدمت میں پانی پیش کرے، سرکار ابوالفضل عباس عمر 10 برس کی ہے، روک دیا جناب قمبر کو، کہا اپنے آقا کو میں پانی پلاؤں گا، بس ایک مرتبہ کوزہ آگ بھرا، اور بھرنے کے بعد اپنے اثر اقدس پر چلنے سے پانی چھلکا، عباس رمضان لباس تر ہو گیا، آئے ہوئے امام کی خدمت میں پانی پیش کیا، اور کائنات نے منظر دیکھا تو کہا، ایک مرتبہ گریہ کیا، میرے مولا کے چاہنے والوں نے عرض کیا، یا علی چھوٹے بھائی کو لازم ہے بڑے بھائی کو پانی پلانا، یا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جس پانی سے آج عباس کا لباس تر ہوا ہے، اسی پانی کے لیے عباس کا لباس کربلا کھول سے تر ہو جائے گا، کھول سے تر ہو جائے گا۔ بس عاشور کی شب میں جب بلال زہرا نے کھڑے نے عباس سے کہا تھا، عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس طرح ایک مرتبہ شیر کو جلال آ گیا، کہا اس رات کی صبح تو دیکھنا عباس کیا ہے، عباس کی وفا کیا ہے۔ بس عظیم عاشور کے دن اجازت ملی، اور جب اجازت ملی شہزادی زینب کے خیمے میں تشریف لائے، شہزادی زینب نے ایک مرتبہ بھائی عباس کو دیکھا، کہا بھیا عباس میں سمجھ نہیں تم آخری رخصت کے لیے آئے ہو، بھیا عباس جو صبح سے کہہ رہا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، لیکن سنو بھیا عباس جب 21 ماہ رمضان کی شب تھی اور میرے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ایک مرتبہ مجھے قریب بلایا تھا، میرے شباب سے آستی کو اور کہا تھا زینب زیادہ ہوگا انشاءاللہ میرا سر بدے گی، عباس سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شادوں میں بڑا سر دیتا، لیکن عباس آج یقین ہو انشاءاللہ میرا سر ہم سب کو رسوائے معصومین کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جہاں جہاں مومن آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، خداوند حدیث مسا دعائیں زبان اور اس ذکر کی تمام برکتوں کے واسطے اس گھر کے حاضرین کے گھروں کو اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں اور رزق کی دولت سے مالامال فرمائے۔ خداوند ہمیں جو پریشان حالت کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہو کے قرضوں کا ادا فرمائے، جو بے اولاد ہے اولاد صالحہ عطا فرمائے، جو مومنین حج و زیارات کو حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے، مومنین میں جو بیمار حالت تمام کو ہمارے بالخصوص اور باسط صاحب رضوان بھائی کو اور دیگر مومنات کو صحت اور نصیب دے۔ خداوند اس گھر کے رہنے والوں کو جو حاضرین کو دین و دنیا کی سعادتوں اور برکتوں سے مالامال فرمائے، دنیا آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالامال فرمائے۔ خداوند دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کا خاتمہ فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، تمہیں حق کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے قدر نازلین کو ہم سے راضی خوش فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعا اور حاجتوں کا عبادت دور فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور متحدین فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔